اس میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ان کا ایک کردار تھوڑا سا اس بارے میں بتائیے گا کہ امام علی کی جب بیعت کا وقت آتا ہے تو وہ انکار کر دیتے ہیں، نہیں کرتے ہیں بیعت، لیکن یزید کی بیعت میں وہ لوگوں کو بھی جمع کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بھی، کہ تم بیعت کرو ورنہ تم باغی ہوگے وغیرہ. تو یہ ان کا کردار عبداللہ بن عمر کا. عبداللہ بن عمر کا جو کردار تھا وہ ہم اسے درست نہیں سمجھتے ڈنکے کی چوٹ پہ. ان کے زمانے کے اندر دوسرے صحاب کا یہ ایٹیچیوڈ نہیں تھا. عبداللہ ابن متی، یہ جو بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ واقعہ ہررا سے جسٹ پہلے جب یزید کی بیعت توڑ دی تھی اہل مدینہ نے، تو یہ عبداللہ بن عمر عبداللہ بن متی کے پاس ہی گئے تھے نا کہ تم لوگ بیعت نہ توڑو. انہوں نے کہا بھئی حسین قتل ہو گیا، اب کون سی بات رہ گئی ہے. تو یار وہ جن کے پاس جا رہے تھے کوئی شیعہ تو نہیں تھے، وہ کوئی بریلوی دیوبندی اہل حدیث تو نہیں تھے، وہ بھی تو صحابہ تھے. عبداللہ ابن متی وہ صحابی ہیں جسے گھٹی نبی اسلام نے دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، کوئی عام صحابی نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ کیسی بات آپ کر رہے ہیں. تو عبداللہ بن عمر اس معاملے میں سمجھتا ہوں کہ غلطی کھا گئے. اس کے پیچھے ان کی ایک پیسو نیچر تھی، وہ ڈورمنٹ پوزیشن میں چلے گئے تھے. خلفائے ثلاثہ کے دور میں انہوں نے جنگوں میں حصہ لیا ہے، لیکن بعد میں وہی بات ہے جو حضرت معاویہ نے کی تھی کہ اسے اپنے مسلح اور لوٹے سے فرصت نہیں ملے گی، اس کے بارے میں تم بے فکر رہنا یزید، ہوشیار رہنا نا. تو یہ لومڑی ہے عبداللہ ابن زبیر چلاک، اور دوسرا حسین ابن علی سے رہنا، لیکن ان کے بارے میں نرمی رکھنا. لیکن عبداللہ بن عمر سے تم بے فکر ہو. اور حقیقت بات ہے عبداللہ بن عمر کے بارے میں جو پیش گوئی تھی وہ صحیح ثابت ہوئی. لیکن میں سمجھتا ہوں all is well if end is well. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ. تو اللہ نے بچا لیا عبداللہ بن عمر کو. ندامت کی تھی جی ندامت کیا. دیکھیں سب سے پہلے تو عبداللہ بن عمر کی شہادت ہی ان کی ایک غلطی کا کفارہ بن گئی. انہیں بنو امیہ نے قتل کروایا، صحیح بخاری میں موجود ہے، نیزہ مروا دیا. تو شہادت تو تکلیف، جو بخاری مسلم حدیث ہے کسی کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے نا تو اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرتا ہے. تو عبداللہ ابن عمر کے پاؤں میں تو زہر آلود نیزہ حجاج ابن یوسف نے گھسایا تھا، تو وہ تو شہید ہی اس میں ہوا ہے. تو میرا خیال ہے ان کی شہادت ان کی غلطیوں کا کفارہ ہے. دوسرا جو آپ نے بات کی مجموع الزوائد کے اندر موجود ہے، امام حسمی لے کے آئے ہیں، اور المستدرک للحاکم میں موجود ہے، الاستیاب کے اندر امام ابن عبد البر لے کے آئے ہیں. صحیح سند کے ساتھ یہ روایت ہے کہ مجھے نماز روزہ چھوڑنے کے اوپر کوئی غم نہیں، مجھے غم یہ ہے کہ میں نے فئۃ الباغیہ کے خلاف حضرت علی کے ساتھ مل کر قتال نہیں کیا. تو میں اس پہ جملہ بولتا ہوں کہ جو بات شیعان علی کو حضرت علی کی زندگی میں سمجھ آئی 34 سال کے بعد، عبداللہ بن عمر کو بھی جب ہاتھ لگے ان لوگوں کے کہ جن کے ساتھ ہمیشہ کمپرومائز کیا عبداللہ بن عمر نے. دیکھ لیں یہ ملوکیت کیسی بری چیز ہے. اور میں اس لیے کہتا ہوں، یہ کہ لوگ کہتے ہیں نا نیوٹرل صحابہ، نیوٹرل تو انہوں نے چھوڑا ہی کوئی نہیں. عبداللہ بن عمر جیسا نیوٹرل ہے ہی کوئی نہیں، تو نیوٹرل تو شاہی کوئی نہیں. سب تو نیوٹرل عبداللہ بن عمر سننا قتل کروایا. اور دوسرے کا بھی سن لیں حال، ابو بکرہ کا. صحیح بخاری میں حدیث ہے نا، ابو بکرہ کے سامنے ایک بندہ تلوار لے کے اٹھتا ہے کہ میں رسول اللہ کے چچا کے بیٹے کا ساتھ دوں گا جنگ جمل اور صفین میں. تو ابو بکرہ کہتے ہیں رک جا، میں نے حضور سے سنا تھا جب ایک مسلمان دوسرے کے خلاف تلوار اٹھائے تو دونوں جہنمی ہیں. اب دیکھو یار، یہ اس بندے نے حدیث بیان کرتے ہوئے خیال نہیں کیا کہ یار وہ حضرت عائشہ کو حضرت علی کے اوپر فٹ کر رہا ہے اس حدیث کو. تو ہم یہی کہیں گے نا کہ بھائی انہوں نے فام غلط لیا ہے، دونوں کو جہنمی. تو اچھا ان کے فام کی غلطی ہے، یا حضرت علی سے زیادہ کون جانتا تھا؟ یہ تو اس صورت میں جب کوئی ذاتی دشمنی میں لسانیت کی بنیاد پہ کرے. بھائی حضرت علی تو اللہ کا حکم پورا کر رہے ہیں سورہ الحجرات کہ جب کوئی گروہ باغی ہو جائے اس کے خلاف قتال کرو. یہ آیت بھول گئی تھی ابو بکرہ کو، اور وہ آیت بھول گئی وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جماعت المسلمین اور ان کے امام کو پکڑ لینا، یہ سب کچھ چیزیں موجود تھیں. تو بہرحال غلطی لگ گئی. لیکن سرکار، اور میں یہ کہنا نا کہ پنجابی کا ایک محاورہ ہے کہ ہتھاں نال لائیاں ہوئیاں دنداں نال کھولنیاں پیندیاں نہیں. جو ہاتھوں سے گرہ لگاتے ہیں نا وہ دانتوں سے پھر آپ کھولتے ہیں. یہی ابو بکرہ حضرت معاویہ کے دور میں، چونکہ یہ وہ زیاد کے بھائی بھی لگتے تھے، اور زیاد ان کو لے گئے حضرت معاویہ کے پاس، شام مسند احمد میں موجود ہے. اور اندر گئے تو حضرت معاویہ نے کہا یار تو سینئر صحابی کو حدیث سنا. انہوں نے کہا سرکار پھر میں حدیث سنانا وا کہ نبی علیہ السلام کے سامنے ایک بندہ آیا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ آسمان سے ایک ترازو نازل ہوئی ہے، آپ کو اور ابو بکر کو تولا گیا، آپ وزنی ہو گئے. اس کے بعد ابو بکر اور عمر کو تولا گیا، ابو بکر وزنی ہو گئے. اور اس کے بعد جو ہے وہ میزان اوپر اٹھا لی گئی ہے. تو نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک جو ہے نا وہ متغیر ہو گیا. اور یہ حدیث ابو داؤد ترمذی میں بھی ہے اتنا حصہ. نبی علیہ السلام نے کہا کہ اس میں یعنی خلافت کا ملوکیت میں بدل جانے کا اشارہ ہے. گریجولی بدلی ہے نا، ظاہر ہے حضرت عثمان اور حضرت علی کی خلافت راشدہ ہے لیکن محفوظہ نہیں، مفتونہ ہے، فتنوں کا دور ہے. اس میں خلفائے راشدین کو ہم نہیں کہتے، مطلب اس دور کو ایسا، یعنی اس میں ایسا معاملہ ہوا. اب وہ مسند احمد میں پتہ کیا حدیث چلتی، جب انہوں نے یہ حدیث بیان کی نا،
اور انہوں نے آگے کہا کہ اس میں اشارہ تھا ملوکیت، اور وہ اب ظاہر اب اس مسئلے پہ تو حضرت معاویہ بیٹھے ہوئے تھے. زیاد نے یوں گردن سے پکڑ کے نا، عبد الرحمن بن ابی بکرہ کہتا ہے کہ میرے باپ کو وہاں سے نکالا اور کہا کہ تجھے کوئی اور حدیث نہیں ملی تھی سنانے کے لیے، تو نے ادھر آ کے یہی حدیث سنانی تھی، کہ میری بھی نوکری خراب کرنے لگے. پھر وہ سمجھا بجھا کے واپس لے کے آئے. پھر حضرت معاویہ نے کہا کوئی حدیث سنا، انہوں نے پھر وہی حدیث سنائی، 3 بار حدیث سنائی انہوں نے. تو میں وہ بتا رہا ہوں کہ یہ لوگ، ان لوگوں کو بعد میں سمجھ آ گئی. آج تو میرا خیال بہت آسان ہے، آج تو سب کچھ واضح ہے. آج تو چپ کر کے ملا علی قاری نے مشکات کی شرح 5878 کی شرح میں جو لکھا ہے امیر شام کے بارے میں، وہ عوام کو بیان کریں. ملا علی قاری سے بڑا کون سنی ہے؟ تو کلیئر کٹ لکھ دیا کہ حضرت معاویہ پہ واجب تھا کہ حضرت علی کی بیعت کرتے، نمبر 1. نمبر 2، خلافت کی لالچ چھوڑ دیتے. نمبر 3، وہ ظاہر میں خون عثمان کو ڈھال بنائے ہوئے تھے لیکن اندر خلافت کی لالچ چھپائے ہوئے تھے. نمبر 4، حدیث عمار ان کی چھپی ہوئی بغاوت کو ظاہر کرنے والی ہے. نمبر 5، ان کے اس عمل نے قرآن اور سنت دونوں کو مہجور کر دیا. پھر انہوں نے لکھا لیکن ہمیں چاہیے کہ اپنی زبانیں بند رکھیں. بس ہم بھی ملا علی قاری کی طرح اپنی زبان بند ہی رکھتے ہیں. ہاں یہ 5 جملے بول کے کہتے ہیں ہم زبانیں بند رکھیں گے، لام تام نہیں کریں گے، لیکن صحیح بات امت کو بتائیں گے. چھوڑ کیا دیا انہوں نے؟ چھوڑا یہ کہ انہوں نے حضرت معاویہ کو منافق نہیں کہا، صحابی مانا، ٹھیک ہے. اور ان کی جو وہ منفعت ہے وہ دنیاوی، جو بخاری مسلم میں حدیث ہے، مجھے یہ خطرہ نہیں کہ تم میرے پاس شرک کرو بلکہ دنیا کی مال میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے. یہ کچھ ہوا ہے. ہمارا جو روافض سے اختلاف ہے نا، اور میں آپ کو بتاؤں واللہ میں جینولی یہ بلیو کرتا ہوں کہ حضرت معاویہ مسلمان تھے اندر سے، مجھے 1% بھی اس میں شک نہیں ہے. اندر کا علم تو آپ کو کیسے ہوگا؟ اس لیے کہ اسلام تو یہ کہتا ہے نا ظاہر ہے، یعنی میں اندر سے یہ کہتا ہوں، ان کے اندر کی بات نہیں کر رہا، میں اپنے اندر سے یہ اندر سے یقین رکھتا ہوں کہ وہ مسلمان تھے. نہیں یعنی آپ وثوق سے کہہ رہے ہیں؟ جی وثوق کے ساتھ. یعنی میں یہ اس لیے آن کیمرہ یہ بات کر رہا ہوں کہ لوگ سمجھتے ہوں کہ شاید میں اگر ان کے بارے میں ہارڈ لائنر ہوں تو میں شاید نجی محفلوں میں کوئی اور بات کرتا ہوں اور کیمرے میں اور کرتا ہوں. ایسا نہیں ہے. میں انہیں مسلمان سمجھتا ہوں کہ مولا علی نے بھی انہیں مسلمان کے طور پہ ٹریٹ کیا. مولا علی نے تو خوارج کو بھی کافر نہیں. تو ٹھیک ہے، تو خوارج کو ہم بھی نہیں کافر مانتے سرکار. لیکن ہمارا تو اصول ہے کہ عبداللہ بن ابی کو بھی تو حضور نے کافر. ہاں لیکن عبداللہ بن ابی کے جو کفر ہے نا اور اس کی جو منافقت ہے اس کے اوپر تو اتفاق ہو گیا نا. وہ تو نبی الاسلام نے کہا کہ لوگ کہیں گے کہ یہ اپنے صحابہ کو قتل کرواتا ہے، حضور نے اسے صحابی نہیں مانا. کیسے مان سکتے تھے؟ قرآن میں آیات نازل ہو گئی تھی. یہ کہتے ہیں کہ ہم جب عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے ذلیلوں کو نکال دیں گے. تو صحابہ کرام اسے منافق سمجھتے تھے. لیکن حضرت معاویہ کے بارے میں موقف یہ ہے کہ اہل سنت کے ائمہ صحابہ کرام سینکڑوں صحابہ نے ان کے دور حکومت میں ان کے پیچھے نمازیں پڑھی ہوئی ہیں، ان کو مسلمان مانا ہے. لیکن آپ یہ نہیں ثابت کریں گے کہ کسی صحابی نے عبداللہ ابن ابی کے پیچھے نماز پڑھی ہوئی ہو. وہ منافق ہی سمجھتے تھے، یہ ذہن میں رکھیے گا. تو لہذا اور پھر حضرت علی نے جو ان سے سیدنا عمار کا جو یہ قول ہے کہ بخدا اس کے اور اس کے عمار ابن یاسر کا قول ہم آپ کو بتا دیتے ہیں سنن کبری البیہقی میں کہ اہل صفین کو فاسق اور اہل صفین کو کافر نہ کہو بلکہ کہو یہ فاسق اور فاجر ہیں اور ظالم ہیں. تو بالکل ہم عمار ابن یاسر کے ساتھ ہیں. ہم اہل صفین کو ظالم بھی مانتے ہیں اور ان کو ہم فاسق بھی مانتے ہیں، کافر نہیں مانتے. کیونکہ عمار ابن یاسر کہہ رہے ہیں ان کو کافر نہ کہو، اور پھر جو مولا علی الاسلام کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ میرے مخالفین جو صفین میں آئے اللہ ان کو معاف کر دے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ مخالفین کے بارے میں عقیدہ رکھے ہوئے ہیں تو ان کے سرغنہ کے بارے میں پھر ظاہر دیکھیں ڈیمانڈ جو بیعت کی ہے وہ اس اعتبار سے. اور میں بالکل شیعہ کو کہوں گا آپ کا مقدمہ دھڑم سے زمین پہ گر پڑے گا اگر آپ، یعنی میں یزید کی بھی تکفیر نہیں کرتا، میں اسے مسلمان مانتا ہوں. آپ نے مسلمان اسے کہہ لیں، اس کے بعد جو دنیا کی جتنی بڑی گالیاں دینا چاہتے ہیں آپ دے لیں، لیکن جو بندہ اپنے ظاہر کے اندر کلمے کا اقرار کر دے. اور یہ بات میں آپ کو بتاؤں، میں کروڑوں رحمتیں نازل ہوں مولانا اسحاق صاحب کے اوپر، میں نے اپنی زندگی میں جو سب سے بڑی بات شاید میں کبھی بھی نہ سیکھ سکتا کسی سے، ان سے میں نے یہ بات سیکھی ہے کہ جو اللہ رسول آخرت ختم نبوت کو مان لینا، آپ دنیا کا ہر اختلاف اسے کر لیں، اسے آپ بدعتی کہہ دیں، آپ اسے جنمی کہنا چاہتے ہیں نا یہ بھی کہہ لیں، لیکن کافر نہ کہیں. جب کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان ڈکلیئر کیے ہوئے اور قرآن کا، ختم نبوت کا، اللہ رسول کا انکار نہیں کر رہا اور کہیں اسے تعویل کی غلطی لگتی ہے تو آپ نے جو کچھ کہنا کہہ لیں، لیکن اس کے کفر اسلام کا فیصلہ نہ کریں. یہ بہت بڑا فیصلہ ہے. دیکھیں نبی علیہ السلام نے حضرت اسامہ بن زید کو کیا کہا تھا کہ تو نے اس کا دل چیر لیا تھا، حالانکہ ڈر کے کلمہ پڑا تھا. تھوڑی دیر پہلے تو اسامہ کو مارنے لگا تھا نا. نبی علیہ السلام نے امت کو یہ درس دیا ہے کہ جو اپنے ظاہری یعنی اعمال کے اندر کلمے کا اظہار کرے، نماز پڑھے،
ہم اس کے اوپر اسلام کا پھر مجھے بتائیں مولا حسن علیہ السلام نے جو صلح کی ہے ایک ٹریٹی کے تحت، ٹھیک ہے، وہ سب کچھ ہے تو، اور ظاہر ہے کہ امت کی باغ دوڑ والے کی ہے نا. اگر نعوذ باللہ وہ کافر یا منافق سمجھ رہے ہوتے تو یہ تو بہت بڑا ڈسین وہ کرنے جا رہے تھے نا، ایک بہت بڑا ڈسین انہوں نے کیا ہے، پوری امت ان کے والے کی، یعنی میں تو کبھی والے نہ کروں اگر میں کسی شخص کو مسلمان نہ مان رہا ہوں. ہاں حکمت کے تحت میں اس کی غلطیوں پہ کمپرومائز کر لوں، لیکن کوئی چلو ہے تو مسلمانوں کا حکمران ہے، اور باقی یہ کہ چلو لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ شہادت عثمان کے لیے کتنا صحیح سیریس ہے یہ قاتلین عثمان سے بدلہ لینے کے لیے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ لاجیکلی بھی، علمی طور پہ بھی، عقلاً بھی نقلاً بھی، شیعہ اگر یہ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ جو ہے وہ نعوذ باللہ منافق تھے تو یہ بالکل ردی کی ٹوکری میں پھینکنے والی بات ہے. یہ ایسا نہیں تھا، مسلمان تھے، آپ ڈھیلا مسلمان کہہ لیں جو کچھ کہہ لیں، یہ چیز مقدمے میں بیٹھتی نہیں ہے کسی بھی اعتبار سے، ناٹ ایٹ آل. اور نہ اہل صفین، رہ گئے اہل جمل، وہ تو سرکار 24 کیرٹ سونا ہے.